الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم معزز و مکرم علماء کرام بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں گھروں پر بیٹھ کر سن رہی مائیں بہنیں اور بیٹیاں سرور کائنات رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت قرآن الکریم کے حروف کے اعتبار سے عربی میں حروف تہجید کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کی جا رہی ہیں اور ہر مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہی اصل کامرانی اور کامیابی کی سیڑھی ہے آدمی نہ دنیا نہ آخرت کوئی منزل سیرت طیبہ کے بغیر طے نہیں کر سکتا دنیا کی بلندی آخرت کی بلندی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سیرت طیبہ میں رکھی ہیں اسے اپنانے میں رکھی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق آپ کے اطوار پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت ہم سنیں سمجھیں اسے اپنی زندگی میں لائیں پھر دیکھیں کیسی دنیا خوشحال بنتی ہے کیسے اس کی آخرت سنورتی ہے اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی میں جس کے مطابق قرآن الکریم اتارا ہے جس سے یہ بنے ہیں حروف الف سے لے کر یا تک اس میں ہم پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پر الف با اور تا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں کیا بہترین تعلیم پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے آپ سے بہتر معلم آپ سے بہتر استاد نہ کوئی پہلے زمانے میں آیا نہ اب ہے نہ آئندہ آئے گا سب سے بہترین معلم اگر کوئی ہے پیارے آقا علیہ السلام ہے اور آپ سے بہتر تعلیم سکھاون
نہ آنکھ سے پہلے دی گئی، نہ اب دی جا رہی ہے، نہ قیامت تک کوئی دینے والا آئے گا۔ معلم بھی سب سے بہتر، اور اس معلم نے جو تعلیم دی ہے تعلیم بھی سب سے بہتر ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده، میں نے نہ تو پہلے نہ تو بعد میں پیارے آقا علیہ السلام سے بہتر، احسن منہ تعلیما، آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ کتنی بہترین تعلیمات اور کتنی مکمل تعلیم پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی نہ بڑی سے بڑی آپ نے چھوڑی ہی نہیں، ہر چیز کی تعلیم آپ نے عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کو آڑ دلانے کے لیے تانے کے طور پر بعض مرتبہ یہود ادھر ادھر کے اٹھ پٹانگ سوالات کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ یہ سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور اس کی وجہ سے ان کو نیچا دیکھنا پڑے، ان کو ذلیل ہونا پڑے۔ ایسے ہی اٹھ پٹانگ سوالوں میں ایک مرتبہ سوال کر لیا پیارے آقا علیہ السلام کی استنجے والی تعلیمات کے بارے میں۔ آپ نے جو تعلیم دی ہے پاکیزگی کی، تو انہوں نے فخر کے طور پر فرمایا ہاں ہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو استنجے میں کیسے بیٹھنا، کیسے کپڑے نکالنا، کیسے داخل ہونا، کیسے باہر آنا، کیسے استنجا کرنا، کیسے صفائی کرنا، یہ ساری تعلیمات آپ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ آدمی مکمل پاک ہو جائے، ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ تمہارے مذہب میں نہیں ہے، تمہارے دھرم میں نہیں ہے، تمہاری کمی ہے، تمہارا نقص ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمیں یتیم چھوڑا ہی نہیں گیا، ہر چیز کی تعلیم پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو، چاہے بڑی سے بڑی چیز کی ہو۔ تا پڑھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا معیار دیکھیں، کتنی بلندی تک پہنچایا کہ جن کی حکومتوں سے حکومت کے احکام لکھے گئے، جن کے عدل و انصاف سے عدل و انصاف کے قوانین بنائے گئے، ایسا عدل کیا، ایسا انصاف کیا، جن کے فیصلوں سے ظلم و ستم کے اوپر تالے لگائے گئے، دنیا والوں نے اسے تسلیم کیا، اسے مانا۔ یہ بہترین تعلیمات پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ہم تا بڑھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے تواضع کو دیکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کون؟ ایک ہی نام، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتوں میں، جناتوں میں، انسانوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ ایک مثال سمجھیے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایک آدھ دن کے لیے کسی بڑے رتبے کا مالک ہو جائے تو اس کا کالر نیچا نہیں ہوتا، اس کا کالر نیچا نہیں ہوتا، اس کا سینہ جھکتا نہیں ہے، وہ سینہ تان کے چلتا ہے، وہ آکڑ کے چلتا ہے، چھوٹے موٹوں کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ سو کہ اون کہیں نہیں ہے کہیں، یوں کہتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی بڑائی، آپ کا مقام جو دنیا میں وہ آخرت میں۔ آپ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے کسی کو اجازت نہیں ہوگی، سب سے پہلے دخول جنت میں آپ کا ہوگا، بعد میں سارے نبیوں کو اجازت ہوگی۔ آپ جب تک درخواست نہیں کریں گے حساب نہیں ہوگا، حساب پیارے آقا علیہ السلام کی درخواست کے بعد شروع ہوگا۔ حشر کے میدان میں سہولتیں سارے انبیاء کہہ دیں گے نا 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 ہم سے نہیں ہو سکتا، ایک چھوٹی سی چک ہماری نظر میں ہے، کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو
تو پھر سارے نبیوں کی امتی جائیں گے پہلے آقا علیہ السلام کے پاس، آپ درخواست کریں گے، آپ کی درخواست کے اوپر پھر حشر میں سہولت پیدا ہوگی، حساب تب شروع ہوگا۔ تو آپ کا مقام دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہاں دنیا میں ایک آدھ دن کے لیے کسی کو بڑا مقام مل گیا، بڑا رتبہ مل گیا، کچھ دو چند کوڑیاں مل گئی، تو آدمی کسی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم تا پڑھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا طاس تواضع دیکھیے، ادنا قسم کا آدمی جس کی دنیا میں دنیا داروں کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، دنیا والوں کے نزدیک جو چھوٹا سمجھا جاتا، پیارے آقا علیہ السلام کو دعوت دیتا، پیارے آقا علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بھی آپ کو بلاتا، یار ادھر آئیے نا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو بوڑھی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کو بلاتا، پیارے آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، سامان اٹھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ آپ کا تواضع تھا، آپ کا تواضع، سرداروں سیٹھ اور چودھری لوگوں کی طرح آپ آگے نہیں چلتے تھے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے امیر ہیں، صحابہ آپ کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، اس کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کے پیچھے چلتے تھے، آگے چلے گا۔ آقا علیہ السلام چلتے تھے تو دنیا داروں کی طرح ہٹو مار دھاڑ کا شور نہیں ہوتا تھا، چلو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ایسا شور نہیں ہوتا تھا۔ عام لوگوں کی طرح اتنے متواضع تھے، تواضع اتنا تھا، عاجزی اور انکساری اتنی تھی۔ جب آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا، مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے، حضرت ابوبکر ساتھ میں تھے، پیارے آقا علیہ السلام ساتھ میں تھے، اونٹنیاں الگ الگ تھی، پیارے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حضرت ابوبکر اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جن دونوں کو ابوبکر نے خریدا تھا تو آپ اس پر سوار تھے، اور مدینہ والے استقبال کے لیے آئے، سواگت کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی میرے ساتھ میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تواضع کو دیکھ کر لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیا کہ لوگ سمجھ جائیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنی تواضع، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، بالکل سادہ زندگی۔ آپ کے گھروں کی حالات دیکھیں، حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام جس بستر پر آرام فرما رہے ہیں، آج بھی وہ محفوظ ہیں، مدینہ المنورہ میں باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے، باب السلام میں بالکل ایسے داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ کے اوپر، جمڑا ہاتھ کے اوپر نیچے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے پرانا دروازہ ہے، ان کو کسی نے بدلا نہیں ہے، وہی حالت میں باہر نیا دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر کے منزلے میں جہاں قرآن الکریم کی آیتیں لکھی گئی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اجازت مانگی تھی، آپ جب عورتوں سے ناراض ہوئے تھے اس وقت میں جانے کی اوپر کے منزلے میں آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کا خادم سیڑھی کے اوپر پہرا دے رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے، اور وہ کھڑکی آج بھی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات لکھتے لکھتے وہاں نون لکھا ہوا ہے، اس نون میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں اسے اس شکل میں بنائی گئی ہیں، کوئی باریک نظر سے دیکھیں اسے نظر آتی ہیں۔ تو حضرت عمر پہنچے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس بستر پر آرام فرما رہے تھے وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کے مبارک نرم اور چکنے جسم مبارک کے اوپر آپ تو وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی دی گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے مقابلے میں بھی آپ کی خوبصورتی کا مقام ہے۔ محدثین نے اس کی بہت ساری تشریحات فرمائی، اتنی خوبصورتی تھی کہ اگر ایک بوند پانی کا اوپر رکھا جائے وہ لڑکتا ہوا نیچے گر جائے، اتنی خوبصورتی تھی پیارے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر۔ تو ایسے خوبصورت جسم پر نشانات نظر آ ہی جایا کرتے ہیں۔
حضرت عمر نے دیکھا پیارے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایسے نشانات پڑے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسر و کسرا والے اللہ کو مانتے بھی نہیں, عبادت نہیں کرتے, پوجا کرتے ہیں, اور آپ تو سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. کیا آپ اتنی تواضع, آپ کا مسکن, آپ کا رہنا, آپ کا لباس. کبھی کبھی صحابہ آپ کے حضور میں تشریف لے جاتے, آپ کے دربار میں تشریف لے جاتے, پیارے آقا علیہ السلام نے چادر ڈالی ہوتی, وہ چادر یوں ہوتی تھی, یہ گدا یوں نظر آتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا. اتنی تواضع. کبھی کبھی آپ نے کرتا پہنا ہوتا تھا اور اس کرتے کو درمیان سے بند کرنے کے لیے ہمارے زمانے کی طرح ایسے خوبصورت چیزیں نہیں ہوتی تھی, تو گریبان کھلا ہوا نظر آتا تھا. اتنی تواضع, آپ کا تواضع, آپ کی سادہ زندگی. ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب دیا تھا, آپ کی خشیت کا یہ عالم تھا, آپ کی وجہ سے لوگوں کے اوپر رعب چھا جانے کا, کہ اگر کوئی 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کی خشیت اور آپ کے رعب کی وجہ سے خوف کھا جاتا تھا. 1 مہینے کی دوری پر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب دیا تھا. یہ دیہاتی آپ کی خدمت میں پہنچا, پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے وہ خشیت کھا گیا, آپ کے رعب کی وجہ سے وہ ڈر سا گیا, سہم سا گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک اعرابی, ایک دیہاتی آیا ہے اور اس وجہ سے ڈر رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حوّن علیک, اپنے اوپر ذرا نرم ہو جا, ایسا مت ڈر, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی قریش کی ایک عورت کا ہی بیٹا ہوں. تأکل القبیل, جو ایسے عام کھانا کھاتی ہے تمہاری طرح, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سادہ زندگی. اور مقام دیکھیں, آپ کے مقام تک نہ کوئی پہنچا تھا, نہ پہنچا ہے, نہ پہنچے گا, کوئی نہیں. اس کے باوجود بھی یہ سادہ زندگی. پیارے آقا علیہ السلام کا تواضع دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جسے آدمی زندگی میں اپنا کر اپنے آپ کو بلند مقام تک لے جا سکتا ہے. فخر, گھمنڈ, یہ وہ چیزیں ہیں جو اوپر والے آدمی کو بھی نیچے گرا دیتی ہیں. تواضع, عاجزی اور انکساری, یہ وہ چیز ہیں جو آدمی کو عزت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے. بس فرق صرف خیالات کا ہے. ہمارے زمانے میں اکثر مصیبتوں کی وجہ ہمارے اٹھ پٹانگ خیالات ہیں, ادھر ادھر کے خیالات. ملنا کچھ نہیں اور سوچنا ساری دنیا کا, اور سوچنے بیٹھے گا تو ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ سوچ لے گا, یہ, حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ میں جسے سوچ رہا ہوں یہ مجھے ملنے والا ہے نہیں, اور میں جو سوچ رہا ہوں اس کے مطابق میرے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں میری سوچ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو جائے, میری سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے, اس کے بجائے میرا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے. یہ اصل چیزیں ہیں, سوچ میں فرق ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا تواضع ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا والوں کی نظروں سے مت سوچو. کبھی کسی نے دنیا میں طاقت اور حکومت کی بلبوتے پر بڑا مقام حاصل نہیں کیا. بڑے بڑے حاکموں نے دھول چاٹی ہے, اور بڑے بڑے حاکم, بڑے بڑے رئیس مٹی میں ملے ہیں. ان کے مطابق مت سوچو, سوچو دین کے مجاز کے مطابق, سوچو شریعت کے مجاز کے مطابق, سوچو قرآنی مجاز کے مطابق, سوچو نبوی مجاز کے مطابق, کہ میرے اندر یہ صفتیں پیدا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو بلند مقام تک لے جاتی ہیں. امیر الاولیاء, رئیس الاولیاء حضرت سیدنا فیض سبحانی
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے ہم غوث الاعظم سے بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں غوث رکھتے ہیں، ان غوثوں میں سب سے بڑا مقام جن کو عطا فرمایا ہے، سارے ولیوں کے اوپر سرداری جن کو عطا فرمائی ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تقریباً پہلی رمضان المبارک 471 میں یا 461 میں ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی 471 میں پہلی رمضان میں. جیلان ایک شہر ہے جس کا دوسرا نام غیلان بھی ہے. آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں. یعنی آج سے 9 صدیاں پہلے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آج سے تقریباً 900 ساڑھے 900 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. 5ویں صدی ہجری میں اور 6ٹھی صدی ہجری میں آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے اس وقت میں. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، سوچا کہ اسے بھی کچھ ذکر کرتے چلے. اور ویسے بھی یہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کے درمیان میں بھی آپ کے حوالے سے نہ جانے کتنی ادھر ادھر کی باتیں گردش کرتی ہیں لوگوں کے دماغوں میں، جس کی کوئی سند نہیں ہوتی. آپ کی طرف نہ جانے لوگ کیسی جھوٹی ادھر ادھر کی باتیں منسوخ کرتے ہیں. مقام دیکھیے، انسانوں کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اسے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعوں میں یہ سیرت کے بیانات کے ماتحت میں قصوں کی شکل میں یا آپ کی یادوں کی شکل میں بیان کرتے چلیں گے. آج مجھے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں سے سوچنا یہ بند کریں، دینی نظروں سے سوچنا شروع کریں، اللہ کی طرف اپنا دھیان بڑھائیں. یہ جس علاقے میں رہتے تھے، سیدنا غوث پاک اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں قریب میں ایک بستی تھی، ایک بڑا علاقہ تھا جس کا نام سنجر ہے. سنجر اور اسی کا ایک شہر نیمروز بھی ہے. نیمروز کا ایک ترجمہ آدادب بھی ہوتا ہے. اور وہاں کا ایک سلطان تھا، ایک بادشاہ تھا. آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کا مقام دیکھا کہ بھئی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے درجے کے مالک ہیں، اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں. تو آپ نے ایک خط لکھا، وہ سلطان نے ایک خط لکھا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا سنجر کا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ اور اس میں میری جتنی بھی جائیداد ہے، میری جتنی بھی پراپرٹی ہیں، ان تمام کے اوپر آپ حکومت کریں. اس کی حکومت میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حضرت کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت نے فارسی میں اس کا جواب لکھا. وہ جو سلطان تھا سنجر کا، اسے کالا رنگ بہت پسند تھا، تو اس نے اپنا تخت بھی کالے رنگ کا بنایا تھا، سیاہ رنگ کا بنایا تھا. وہ کیا نا پسند، کوئی نے سفید گاڑی چاہیے، کوئی نے بلیک گاڑی چاہیے، وہ بدو کے کوئی نے بلیک ہارس چاہیے، کوئی نے وائٹ ہارس چاہیے، ایسی پسند ہوتی ہے. تو اسے بلیک پسند تھا تو اس نے کالا اپنا وہ تخت بنایا تھا. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ سیاہ رنگ کا تخت، یہ سیاہ رنگ کا تخت جس کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، میری اللہ تعالیٰ کی یاد کے مقابلے میں، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کے مقابلے میں، میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مقابلے میں یہ تیرے سنجر کا سیاہ تخت تو کیا، اگر مجھے آدھے دن کی بھی اس کی حکومت مل جائے تب بھی مجھے گوارا نہیں ہے. مقام ایسے نہیں ملتا، مقام یوں ملتا ہے. بڑا مقام اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے. ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. تواضع، عاجزی، انکساری. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیغام پہ بھیجا، اللہ کے رسول کہیے تو صحیح، آسمان سے دسترخوان اتار دیں، کہیے تو صحیح. کہہ رہے آقا علیہ السلام، نا اللہ بس کھاتے ہیں، جس دن کھانا شکر کر لیں اور جس دن کھانا نہ ہو صبر کر لیں. اسی میں ہماری زندگی ہے. یہ امت کو تعلیم ہے، متواضع بنے، تواضع اختیار کریں. یہ سیرت طیبہ کا پہلو ہے. کسی
اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ سب کو پوری امت کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.